إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. یہ دور فتنوں کا دور ہے. اہل ایمان، اہل اسلام طرح طرح کے فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن یہود و نصارہ ان کی بربادی کے لیے دن رات پلاننگ کرتے ہیں، دن رات ان پہ حملے کرتے ہیں، اور مسلمان اپنی تمام حدود کے اوپر ان کے فتنوں کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. ان کا بس چلتا ہے تو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، ملکی حدود کو توڑتے ہیں، اور جب بس چلتا ہے تو مسلمان کے عقیدوں پہ وار کرتے ہیں، ان کے نظریات پہ وار کرتے ہیں. کفار کے بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اندر اپنے زر خرید کارندوں کو ان کی زبانوں سے اس دعوت کا مسلمانوں کی عوام میں پیش کرنا، وحدت ادیان کی دعوت. تمام ادیان اللہ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں، تمام ادیان پیار محبت کی دعوت دیتے ہیں، تو تمام دین والوں کو اکٹھا کیا جائے، قریب کیا جائے، ملایا جائے. یہودی، عیسائی، مسلم، ہندو، یہ تمام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، ان کے درمیان پیار و محبت کی پینگیں بڑھنی شروع ہو جائے. وحدت ادیان کی یہ دعوت، تمام دینوں کو ملانے کی یہ دعوت کفر کی دعوت ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے چند ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہو چکے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھیے ہیں، جن کے سروں پہ پگڑیے ہیں، جو دستار اور قبے پہن کر، جبے پہن کر آتے ہیں اور پھر عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ نہیں، ہم بڑے لبرل مسلمان ہیں، ہم حکمران بنے، ہماری پارٹی حکمران بنی تو مسلمانوں کی مسجدوں میں عیسائی عبادت کیا کریں گے، عیسائیوں کے کلیساؤں کے اندر ہم عبادت کیا کریں گے. اور بالفعل لاہور کی سرزمین نے یہ بد منظر بھی دیکھا. طاہر القادری کا ادارہ منہاج القرآن، اس کی مسجد کے دروازے عیسائیوں کے لیے کھلے، اور عیسائی پادریوں نے طاہر القادری کی مسجد میں آ کر عبادت کی. اور طاہر القادری اس عیسائی پادری کو قرآن کا ہدیہ پیش کر رہا ہے. تصویریں اخبارات میں آئی، آن دی ریکارڈ، میرے پاس وہ تصویریں موجود ہیں. اور اس عیسائی پادری نے طاہر القادری کو انجیل کا ہدیہ پیش کیا. اور طاہر القادری صاحب کا بیان آیا کہ ہم اگر الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو ہم وحدت ادیان کا یہ منظر پیش کریں گے
کہ عیسائی ہماری مسجد میں آ کر عبادت کرے گا اور ہم کلیسا میں عبادت کریں گے، تاکہ اختلافات کی یہ انتشار کی یہ ہوا ختم ہو جائے اور ہم آپس میں مل بیٹھے۔ اے امت قرآن، اس دعوت کو اپنے سامنے رکھیے اور مالک عز و جل کے کلام کو بھی اپنے سامنے رکھیے، اور اس سے پہلے یقین کر لیجئے وحدت ادیان کا یہ نظریہ یہود و نصارہ کا پیدا کرنا ہے۔ اسلام بڑا باغیرت دین ہے، اسلام کی اپنی عزت ہے، اپنی عصمت ہے۔ مالک اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم دیتا ہے، منہج ابراہیم کو آئیڈیلائز کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ کن الفاظ میں سنیے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، والذین معه، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ان کی زندگییں تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ وہ کون سا خاص مقام، وہ کون سی خاص بات ابراہیم علیہ السلام کی جس کو اللہ اس مقام پر باعث نمونہ پیش کر رہا ہے؟ وہ یہ الفاظ ہیں، سنیے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی، ملک کے حکمران کو دعوت دی، اللہ کی عبادت کی، بتوں کی عبادت سے توبہ کرنے کی، اور قوم نہ مانی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بری اور جن کی پوجا اللہ کو چھوڑ کر تم کرتے ہو ان سے بھی بری۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہارے کافر ہیں، ہم تمہارے دین کے انکاری ہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، غصہ ہے، نفرتیں ہیں، بغض ہے، جنگ ہے، جدال ہے۔ کب تک یہ جنگ باقی رہے گی؟ کب تک یہ غصہ باقی رہے گا؟ کب تک یہ اختلافات باقی رہیں گے؟ کب تک یہ دوریاں باقی رہیں گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم شرک سے توبہ کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ دعوت کہ سارے دین والوں کو، کوئی عیسائیت پہ چل رہا ہے، کوئی نصرانیت کو مانتا ہے، کوئی یہودیت کو مانتا ہے، کوئی بدھزم کو مانتا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دو، ایک سٹیج پہ اکٹھا کر دو، اپنے دوسروں کی عیدوں میں شامل ہو، ان کی عیدوں پر ان کو پیغامات دے، ان کو محبت کے دروس دے، اور سارے اکٹھے ہو جائیں، انتشار ختم ہو جائے۔ انتشار ختم ہوگا جب دنیا والے ہر طرح کے شرک سے توبہ کر کے اللہ کی پوجا کریں گے۔ ہمارا غیظ و غضب، ہمارا انکار، یہ برقرار رہے گا اہل کفر کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ دعوت ایمان کی دعوت نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر عیسائی عبادت کریں اور کلیساؤں کے اندر مسلمان عبادت کریں۔ یہ دعوت کفر کی دعوت ہے۔ کسی کافر سے دوستی نہیں ہو سکتی، کسی کافر سے محبت نہیں ہو سکتی، کسی کافر سے پیار نہیں ہو سکتا جب تک وہ کافر اپنے کفر کو ترک کر کے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ قرآن حکیم وحدت ادیان کے اس نظریے کو پاش کرتا۔ کن الفاظ میں سنیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ عز و جل نے
اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ عیسائیوں کو بھی ساتھ ملا لے، یہودیوں کو بھی ساتھ ملا لے، سارے اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائے. نہیں، سارے ادیان میں اور سارے دینوں کے ماننے والوں میں پیار و محبت کی فضائیں ہو جائے. یہ ان کی عید میں شامل ہو، یہ ان کے عید میں شامل ہو، یہ ان سے دوستی کرے اور وہ ان سے دوستی کرے، ایک پلیٹ میں ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے. نہیں لوگوں، محمد کریم اس لیے نہیں آئے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ یہودیت بھی مٹ جائے، عیسائیت بھی مٹ جائے، کفر اس دنیا سے صاف ہو جائے اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جائے، اسلام غالب آ جائے، اسلام اس دنیا کا دین بن جائے، باقی سارے دینوں کو صاف کر دیا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ دعوت اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی عبادت کی دعوت. باقیوں کا کفر اس دعوت کو سن کر مشرک کے ماتھے پر بل پڑتا. مالک کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرک کو نفرت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، ہوتی رہے. دین اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا سے سارے ادیان کا صفایا کر کے اللہ کے اس اسلام کے دین کو غالب کر دیا جائے. اور اگر کوئی اس دعوت کو تسلیم نہیں کرتا، لاہور کا ایک اور ظالم جو محمد کی حدیثوں پر ظلم کے کلہاڑے چلاتا ہے، اس کا نام جاوید غامدی ہے، علیہ من اللہ ما یستحق. وہ ظالم بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، مسلمان مسلمان رہے، ہندو ہندو رہے، بس سارے اگر شرک سے باز آ جائے وہ اپنے اپنے مذاہب پر قائم بھی رہے تو سارے جنت میں داخل ہوں گے. اور جاوید غامدی ان ساروں کے ساتھ اس جنت میں جائے گا جو دجال کی جنت ہوگی، جو ظاہر جنت ہے اور اندر آگ ہے. قرآن حکیم واضح ترین الفاظ کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو کوئی وہ غامدی ہو، وہ طاہر القادری ہو، وہ وحدت ادیان کی دعوت دینے والا کوئی اور دیوس ہو، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، اس کے اللہ کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا. یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے کہ یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، مسلمان مسلمان رہے، ہندو ہندو رہے اور سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. یہ اللہ اللہ کرتا رہے، یہ رام رام کرتا رہے، یہ عیسی ابن اللہ کہتا رہے، یہ اپنے اپنے الہوں کو پوچھتے رہے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا سارے جنت میں جائیں گے. مالک کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، پسند کرے گا، میں اس کی زندگی کے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا. اہل باطل، علماء سو، درباری ملا، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں سارے ادیان کو اکٹھا کر کے چون چون کا مربع بنا لیا جائے. اور قرآن امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام الانبیاء کو منہج ابراہیمی پر چلانے کا اعلان کر رہا ہے. تمہارے لیے بہترین آئیڈیلائز زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم کی زندگی میں بھی خاص وہ موقع تمہارے لیے خاص نمونہ ہے. اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اہل شرک کو کہا، اہل کفر کو کہا ہم تم سے بھی منکر، تمہارے الہوں کے بھی منکر، نہ تمہیں مانتے ہیں نہ تمہارے خداؤں کو مانتے ہیں. ہماری تمہاری دوستی ایک ہی شرط پہ ہو سکتی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم ساری دنیا کے کفر سے، شرک سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ، ہم بائی بائی بن جائیں گے. اور جب تک کوئی انسان کفر اور شرک سے توبہ نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لے کر آتا، اللہ کے دربار میں اس کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. قرآن حکیم وحدت ادیان کی دعوت کو پاش پاش کر رہا ہے اپنے نبی کو کن الفاظ میں، اور کیا عجیب باتیں سنا رہا ہے.
لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوم يؤمنون بالله. اے نبی، مسلمانوں کے اندر الفاظ پہ غور کرنا قرآن کے، اہل ایمان کے اندر تجھے ایسے لوگ نہیں ملیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اہل ایمان کے اندر تجھے ایسے لوگ نہیں ملیں گے وہ ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں. اہل ایمان کبھی اللہ کے دشمنوں سے محبت. طاہر القادری تو ادارہ منہاج القرآن کے دروازے عیسائیوں کے لیے کھول سکتا ہے اور وہاں ان کی عبادت، ان کی صلیب کی پوجا کروا سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے نبی، اہل ایمان یہ عمل نہیں کر سکتے. مشرک اور بدعتی تو یہ کام کر سکتا ہے، مواہب یہ کام نہیں کر سکتا. اہل ایمان میں سے تو کسی کو نہیں پائے گا جو ان سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. یہ اللہ رسول کے دشمن ان کے کیا لگتے ہوں؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بھلے ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اگر یہ باپ، یہ بیٹا، یہ بھائی، یہ قریبی رشتہ دار اللہ کا دشمن ہے، اہل شرک اور اہل کفر میں سے ہے، تو یہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کر سکتے. یہ آیت کن کے بارے میں اتری؟ سیدنا ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت اتری کہ انہوں نے غزوہ بدر کے دن اپنے باپ کو قتل کر ڈالا تھا. صحابی رسول نے جو اہل ایمان ہیں، جو توحید کے عقیدے پر ہیں، انہوں نے مشرک باپ کو قتل کر ڈالا. کہاں ہیں وہ اور کہاں ہے یہ صحابی رسول؟ کہاں ہے جاوید غامدی کا یہ فلسفہ کہ تمام دین والوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ باہمی محبت کے رشتوں کو پروان چڑھاؤ؟ میڈیے پہ چھا کر، میڈیے پر آ کر وہ یہ آوازیں بلند کرتا ہے. اور کہاں ابو عبیدہ کا یہ عمل ہے، امین امت کا یہ عمل ہے کہ اس نے اپنے مشرک باپ کو بدر کے میدان میں قتل کر ڈالا کہ تو کافر اور مشرک ہے، میں محمد کا سپاہی ہوں، تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن میرے اور تیرے درمیان کفر کی سرحدیں ہیں. تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو نبی کے مقابلے پر آیا ہے. یہ تلوار چلتے ہوئے تمیز نہیں کرے گی باپ کو کاٹ رہی ہے یا بیٹے کو. یہ تلوار یہ دیکھے گی محمد کے دشمن کو کاٹ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں یہ آیت امین امت کے بارے میں آئی، وہیں یہ آیت صدیق اکبر کے لیے بھی آئی. بیٹے نے کہا تھا بابا، بدر کے میدان میں 3 مرتبہ تلوار کو اٹھایا تھا، بابا نیچے تیرا چہرہ نظر آیا تھا، باپ ہونے کے ناطے تلوار کو روک لیا تھا. کہا بیٹا، خوش قسمتی ہے تیری کہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی تھی. میرا پکا ارادہ تھا اگر آج عبد الرحمان کی گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے آئے گی تو وہ بیٹا اس کو نہیں سمجھے گا، بلکہ محمد کریم کے دین کا دشمن اہل کفر میں سے شامل کر کے اس کی گردن کو کاٹ ڈالے گا. یہ آیت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آئی کہ انہوں نے اپنے حقیقی بھائی کو بدر کے دن قتل کر ڈالا. وحدت ادیان کی یہ دعوت اگر اسلام کی دعوت ہے، اگر یہ اللہ کے دین کی شرعی آوازہ ہے، تو بتائیے پھر اس کو کیا کہو گے جو سگے بھائی کو کاٹ رہا ہے؟ کیا کہو گے؟ انصاری ایک مشرک کو باندھ رہا ہے، جس کو باندھا جا رہا ہے اس کا بھائی قریب سے گزر رہا ہے اور اپنے انصاری سے کہہ رہا ہے میرے بھائی، اللہ کے دشمن کو مضبوط باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، ہمیں بہت کچھ ملے گا. اور وہ ماں جایا، وہ اس کا سگا بھائی چیخ اٹھتا ہے اے
میرے بھائی، تو میرے دشمن کو جو مجھے باندھ رہا ہے اس کو بھائی کہہ رہا ہے، مجھے دشمن کہہ رہا ہے، میں تیری ماں جایا ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، میرا تیرا بچپن اکٹھا گزرا ہے، ہماری ماں باپ ایک ہے، تو نے مجھے دشمن کہا، میرے دشمن کو بھائی کہا اللہ کی قسم جو باندھ رہا ہے یہ بھائی ہے ہمارے اسلام کے رشتوں سے، اور تو کافر ہونے کی وجہ سے خون کا رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے کیونکہ تو اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں لاتا۔ جاوید خاندی کا یہ فلسفہ، طاہر القادری کا یہ فلسفہ رب محمد کی قسم قرآن کی آیات سے ٹکرا رہا ہے، محمد کے صحابہ کی سیرت سے ٹکرا رہا۔ یہ آیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے سگے ماموں عاص کو قتل کیا تھا۔ ان کی تلواریں چلتے ہوئے یہ نہیں سوچا کرتی تھی، قید میں آتے ہیں نبی مشورہ کرتے ہیں، عمر ابن خطاب ایک ہی بات کہتے ہیں، آقا میرا پیارا مجھے دے دو، ابو بکر کا اس کو دے دو، عثمان کا اس کو دے دو، آج ان کی گردنیں کاٹ کر ہمیں اعلان کر دے کہ یوم الفرقان ہے، بدلے کا دن ہے، وضاحت کا دن ہے، اعلان کا دن ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کا دشمن باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اگر وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا۔ سیدنا حمزہ، سیدنا علی، سیدنا عبیدہ بن حارث، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو، عتبہ کو، شیبہ کو اور ولید کو بدر کے میدان میں کاٹ ڈالا تھا۔ قرآن کا حکم سنیے، اللہ کے لیے اس پرفتن دعوت کو سامنے رکھیے، دینوں کا تقارب، دینوں کی وحدت، ان کو اکٹھا کرنا، ایک سٹیج پہ لانا، میڈیا کے سامنے پیش کرنا، اور دنیا کے بارے میں یہ غلط فکر رکھنا کہ اس طرح امن آ جائے گا، اس طرح انتشار ختم ہو جائے گا۔ اور امن آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جب دنیا والے عرش والے کی عبادت شروع کریں گے، اکیلے اس کی عبادت کریں گے، شرک سے پاک ہوں گے، اس کے نبی کی اطاعت کریں گے، اس دنیا میں امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا، جتنے مرضی فلسفے لے آؤ، جتنے مرضی طریقے اختیار کر لو، اس دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا۔ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں بدلنی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، اے ایمان والو سنائیے اللہ کے لیے یہ آیات، سنائیے اپنے مولویوں کو، سنائیے اپنے بزرگوں کو، سنائیے دنیا والوں کو، سنائیے قرآن کے الفاظ کو یاد کیجئے۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان محبت کی یہ پینگیں بڑھانے والے، اپنی مسجد عیسائیوں کے لیے کھولنے والے اور عیسائیوں کے چرچوں میں خود سجدہ ریز ہونے والے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے اہل ایمان اگر تم اہل ایمان ہو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ۔ قرآن حکیم ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان کے سے پیار کی پینگیں نہ بڑھاؤ، ان کی طرف میل نہ کرو، ان کی طرف نہ جھکو، ان سے دوستی نہ کرو جن پہ اللہ کا غضب آ چکا ہے۔ اہل شرک کے لیے تو قرآن بتاتا ہے مشرک کے لیے جائز ہی نہیں وہ مسجدوں کو آباد کرے۔ مسجد کو کون آباد کرتا ہے؟ اہل ایمان اور اہل توحید۔ اس آیت کو سامنے رکھیے اور پھر طاہر القادری کے اس عمل کو سامنے رکھیے کہ مسجد کھلی، عیسائی پادری لاہور کی سرزمین پہ اس مسجد میں آ کے عبادت کر رہا ہے اور طاہر القادری چرچ میں عبادت کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے اہل ایمان میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دے، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دے، شرک کو توحید پہ ترجیح دے،
تو پھر وہ تمہارا باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ عزیز ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ قریبی ہو، وہ محبت کرنے والا ہو، تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کی پینگیں نہیں بڑھ سکتی۔ جب باپ کافر کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، دل کا پیار، دل کی محبت بھائی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو ایک غیر رشتہ دار، دور کے تعلق والا اللہ کا دشمن بنے اور اسے ہم ایک میدان میں لائے، ایک سٹیج پہ لائے اور ان سے پیار و محبت کی پینگیں بڑھائے، ان کے دنوں میں چھٹیاں کرے، ان کی عیدوں پہ چھٹیاں کرے، ان کی عیدوں میں شامل ہو، ان کے فنکشن اٹینڈ کرے جو مذہب کے نام پہ فنکشن ہوتا ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ قرآن اس عمل سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہارا باپ بھی کفر کو پسند کرتا ہے تم اس سے دل کی محبت نہ کرو، بھائی کفر کو پسند کرتا ہے تم اس کے ساتھ دل کا پیار نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ پکڑو، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی اور ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، یہ کافر کبھی مسلمان کے لیے مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس آیت کا اگلا جملہ سنیے اور اللہ کے لیے اپنے اپنے معاملات کو ٹٹولیے۔ میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ سن لو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور اگر تم میں سے کوئی ان کی طرف جھکے گا، ان کو دوست پکڑے گا، ان کی طرف مڑے گا، ان کی طرف جائے گا، ان سے دوستی کرے گا، ان سے تعلق داری کرے گا، ان کو اپنی مسجدوں کے اندر عبادت کی، صلیب کی پوجا کی اجازت دے گا، تو پھر یاد کر لو وہ انہی میں شامل کیا جائے گا، اہل ایمان میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ جو مسلمان یہود و نصارہ سے دوستی کرے پھر ان کی طرف جھکے، اہل ایمان کو چھوڑے، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کے معاملات میں شامل ہو، تو یاد کر لیجئے پھر وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وحدت ادیان کی دعوت دینے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے قرآن حکیم کے یہ الفاظ، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان کبھی بھی تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا ان کے جملے، اجی میں ہوں تو پاکستانی لیکن جب سے یہاں آیا ہوں میرا کسی سے تعلق نہیں، میرا گورا باس ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا اخلاق والا ہے، کردار، میں نے سب سے تعلق توڑ کے اسی سے دوستی کی بھی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا معاملات اچھے ہیں، اس کی فلاں چیز اچھی ہے۔ کہہ رہے ہیں اے اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو، مومنوں سے کو چھوڑ کر اہل کفر اور اہل شرک سے محبت نہ کرو۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ بیٹی دیتے ہوئے دیکھ لو کس کو دے رہے ہو، بیٹی کی شادی کے وقت دیکھو کس کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دے رہے ہو۔ اجی مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو نا، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، کار کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بڑی اچھی رہائش ہے، بڑا کھاتا پیتا آرام سے زندگی گزارنے والا آدمی ہے، اتنا اچھا رشتہ کہاں ملتا ہے آج کے دور میں؟ الگ بات ہے کہ یہ قبروں کا پجاری ہے، الگ بات ہے ہاتھ میں اس کے یہ علی کے کڑے پڑے ہوئے ہیں، الگ بات ہے ماتھے پہ سینے پہ یہ علی مدد کا بیج لگا ہوا، الگ بات ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کو چھوڑو، دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ ڈاکٹر کا رشتہ، پروفیسر کا رشتہ، کار کوٹھی والے کا رشتہ کیسے ٹھوکر مار دے، یہ رشتے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ اگر تم مومن غلام کو، مومن ریڑھی لگانے والے کو، مومن فقیر کو چھوڑ کر اس مشرک اور مرتد کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو تو یہ آیت ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے، اے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ عمل کرے گا
جو اہل ایمان کو چھوڑے گا، جی بات تو ٹھیک ہے، آپ نے جو رشتہ بتایا ہے وہ لڑکا مواحد ہے، وہ لڑکا دیندار ہے، وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے، بچہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن دیکھو نا اس کی تنخواہ کتنی ہے، 4-5 ہزار میں بنتا ہی کیا ہے، اس کے مقابلے پر یہ رشتہ، بھلے یہ رشتہ مشرک کا ہے، بھلے یہ رشتہ مرتد کا ہے، بھلے یہ رشتہ بے دین کا ہے، بھلے یہ رشتہ کسی کا ہے تو اچھا، بچی تو سکون سے گزرے گی۔ اللہ کے بندے، تو دنیا کی زندگی کا سکون چاہتا ہے اور اس زندگی کو برباد کر رہا ہے جس کے حشر کا پہلا دن 50,000 سال لمبا۔ مالک کہتا اگر تو بات نہیں آتا، اہل ایمان کو چھوڑ کے اہل شرک اور اہل کفر کو فوقیت دیتا ہے، ان سے دوستیاں کرتا ہے، ان کے معاملات میں، ان کی عادات و اخلاق اور عبادات میں ان کا شریک اور ساجی بنتا ہے، تو سن فلیس من اللہ فی شیء، پھر تیرا اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر جن کی طرف جھک رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن بھی تو انہی کے اندر سے اٹھایا جائے۔ جی اس نے ہماری سالگرہ پہ کیک بھیجا، ہم اب اس کی سالگرہ پہ بھیج رہے ہیں، وہ ہماری خوشی کے، ہماری عید والے دن ہمارے لیے مٹھائی بھیجتا ہے، اب ہم کرسمس ڈے پر اس کے لیے کارڈ بھیجتے ہیں، اس کے لیے کیک بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ جب ان کی عیدیں آتی ہیں، مسلمان کفار کے ساتھ اس طرح کا تعلق کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان، قرآن کے یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان کی طرف لوٹے گا، ان کی طرف دوستیوں کے ہاتھ بڑھائے گا، ان کے معاملات میں شریک ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے گنتی کیا جائے، وہ انہی میں سے شامل ہوگا۔ انہی میں سے شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا نام اہل ایمان کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں، جو شخص بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرے، ان کو قوت پہنچائے، ان کو طاقت پہنچائے، ان کو معلومات پہنچائے، ان کی سپورٹ کرے مسلمانوں کے خلاف، تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، یہ عمل اس کو ملت سے نکال دے گا۔ وحدت ادیان کی دعوت دینے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے شامل کیا جاتا ہے، وہ انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، ایک لمحے کے لیے رک کر میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم کفار کی مشابہت تو نہیں کر رہے؟ دعائیں میری اور آپ کی زبان سے یہ نکلتی ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھانا، صحابہ کے ساتھ اٹھانا، جنت میں نبی کا پڑوسی بنانا، کیا یہ صرف دعا کی حد تک ہے، یا میں محمدی سیرت پہ بھی چلتا ہوں، مسلمان کی شکل و صورت بھی اپناتا ہوں اور کفار سے نفرت بھی کرتا ہوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ان کی شکل و صورت، ان کی عادات، ان کے کھانے کے طریقے، سوچ لیجئے محمدی شکل کیا ہے۔ میرے شیخ حافظ عبداللہ بہاوت پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ڈاکٹر کا کلینک ہو، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، ہو بھی جاؤ تو میں نے چندہ تو مانگنا نہیں۔ ڈاکٹر کا کلینک ہو، کبھی ڈاکٹر اپنے کلینک پر نائی کا بورڈ لگائے گا، حلاق کا بورڈ لگائے گا، کبھی کریانے والے کا بورڈ لگائے گا، ارے جوتی بیچنے والا کبھی ڈاکٹر کا بورڈ لگائے گا؟ جو اس کے اندر ہے وہی بورڈ اس کے باہر ہوتا ہے۔ یہ ایمان اگر اندر ہے تو یہ محمدی صورت، یہ محمدی شکل مجھے پسند ہوگی، آپ کو پسند ہوگی، اگر اس ایمان میں کھوٹ ہوگا تو پھر محمدی صورت سے نفرت ہوگی۔ مسلمانوں، کافروں کی شکل و صورت نہ اپناؤ، ان کا لباس نہ اپناؤ، ان کی عادات نہ اپناؤ۔ چھینک آتے ہوئے کتنے ہیں جو محمدی سنت پہ چلتے ہوئے الحمدللہ جن کی زبان سے نکلتا ہے، اور کتنے ہیں چھینک آنے پر منہ پرے کر کے چھینکتے ہیں اور پھر پبلک کے سامنے اگر ساری کہہ کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا نظام ہے؟
یہ کن کی عادات ہے؟ کیا یہ محمدی طرز عمل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم، جس نے جس کی مشابہت کی، شکل میں مشابہت، لباس میں مشابہت، عادات، اخلاق، کردار، ایک ایک عمل کو بدلیے، کافروں سے نفرت کرتے ہوئے محمد رسول اللہ سے پیار کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار کے ملکوں میں رہنا نفسانی خواہشات کے لیے، دنیا کو مزین کرنے کے لیے۔ ابھی پیپلز کالونی میں کوٹھی ہے، اگر امریکہ میں 4-5 سال لگ جائیں تو ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی بن جائے گی۔ ابھی ویسپا موٹر سائیکل پر بھاگتا ہوں، اگر کہیں یورپ کا ویزا مل جائے 8-10 سال ان کے کتوں کو لہنانا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، واپس آ کر گاڑی تو لے لوں گا نا۔ نفسانی خواہشات کے لیے کفار کے ملکوں میں رہنا، کافروں کے درمیان رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے مستحق ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ کتنے ہیں مجھ میں اور آپ میں ہماری جلد والے، ہماری نسل والے، ہمارے رنگ روپ والے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مہندس ہے، اپنے ملک میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر دین ایمان بچا کر 8-10 ہزار روپے کما رہا ہے، اور کفار کے ملکوں میں جا کر 8-10 ہزار ڈالر کما لیتا ہے، یورو کما لیتا ہے، کوئی اور کرنسی کما لیتا ہے، دنیا کا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، اعلیٰ علاقے میں کوٹھی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو مزین کرنے کے لیے کفار کے ممالک میں رہتا ہے۔ نہ دین بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ غیرت بچتی۔ زیادہ دور نہ جائیں، سال پہلے کے اردو نیوز اٹھا لیجئے، کتنے قتل و غارت کے واقعات کفار کے ممالک میں مسلمانوں کی آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گے۔ جب یہاں سے گیا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، معصوم بچیے، نئی شادی ہوئی تھی، 2-2 سال 4-4 سال کی بچیے، 16-16 سال کا جب وہاں ہو گیا، پھر انہوں نے وہی کفار کی عادات اپنا لیے، وہی بوائے فرینڈ، وہی گرل فرینڈ، پھر وہی بدماشی اور عیاشی، پھر اس کی غیرت جاگتی ہے، اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو مجرم قرار دے تو مسلمانوں کے دار سے نکل کر، مسلمانوں کے گھروں سے نکل کر ان کفار کے گھروں میں رہ کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کروایا، عزت کا بیڑا غرق کروایا۔ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کے کفار کے ملک میں آباد ہو۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کچھ لوگوں کی روح قبض کرنے کا منظر ہے، سنیے، ان الذین توفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کار کوٹھی بنگلے کے لیے، سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے کفار کی خدمتیں کی۔ دنیا والے ہاں ہاں بلے بلے کر دیں، اب فرشتے آ رہے ہیں، اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، ارے تم کس حال میں تھے، تم کس شہر میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رہ رہے تھے؟ جواب میں کہیں گے مستضعفین، بڑے کمزور، بڑے ناتواں، حکومت ان کی، قانون ان کے، نظام ان کے، بچی 16 سال کی ہو جائے، ماں باپ کے انڈر سے نکل جاتی ہے، پھر جو مرضی کرتی پھرے، نہ باپ روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے۔ فرشتوں کا جواب کیا ہے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو کار کوٹھی کے لیے یہاں آیا تھا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ جب تو یہاں رہ کر ایمان نہ بچا سکا، دین نہ بچا سکا، تو پھر تو نے اس زمین کو چھوڑ کر اہل ایمان کی زمین کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ ارے اہل ایمان کے پاس آ کر رہنے میں برکات اتنی ہے، خیر اتنی ہے، یہ 100 کا قاتل ہے، اہل شر کی زمین سے نکلا ہے، اہل خیر کی زمین کی طرف جا رہا، موت کا فرشتہ آ گیا، جنتی بھی آ گئے، جہنمی بھی آ گئے، جہنمی کہنے لگے ہمارا ہے، 100 مارے ہیں، جنتی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، اب تو توبہ کرنے جا رہا تھا۔ مالک نے فیصلہ کیا زمینوں کی پیمائش کرو، زمینوں پہ وہی اتاری، گندی زمین کو کہا میرے بندے سے پیچھے ہو جا، نیک زمین سے کہا میرے بندے کے قریب ہو جا، ایک بارش قریب نکلی اور جنت میں پہنچ گیا۔ اہل ایمان کے ساتھ رہنے میں
میں کتنی خیر ہے، اہل ایمان کی طرف آنے میں کتنی خیر ہے، اور اہل کفر، اہل شرک، اہل شر کے ساتھ رہنے میں ہر چیز کا بیڑا غرق ہے۔ فرشتے کہیں گے زمین وسیع نہیں تھی، تو اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی عزتوں کو بچا کر، اپنی غیرت کو بچا کر، اپنے دین کو بچا کر مسلمانوں کی طرف فرار کیوں نہیں ہوا؟ سنیے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کبھی تمیز خریدنے جاتے ہو دوپہر کے وقت جون جولائی میں، تندور کے پاس کھڑے ہو کر اس گرمی کی ہیٹ کو کچھ دیکھا تو کرو، برداشت کرنے کی کوشش تو کیا کرو۔ یہ تندور کی آگ کا منظر اپنی آنکھوں میں سجا کر تصور تو کرو، یہ آگ اس آگ سے 69% کم ہے اور وہ اس سے 69% زیادہ ہے۔ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، اس میں کیا بنے گا؟ نفسانی خواہشات، سیر و سیاحت کے لیے کفار کے ممالک میں جانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کفار کے خلاف، کفار کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی تعریف کرنا، شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں یہ نواقض اسلام میں سے ہے اور مرتد ہونے کے اسباب میں سے ہے کہ مسلمان ان کی تعریفیں کرے۔ اور واللہ کہتا ہوں بے بہا لوگوں سے ملا جو کفار کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کی زبانیں ان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں۔ اور جی کیا بتائیں جی، وہاں کا نظام اتنا اچھا ہے، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ فراڈ نہیں کرتے، بس ایک اگر کلمہ پڑھ لیں تو مزے ہی مزے ہو جائے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کفار کی تعریف کرنا، ارے تم اس کے اخلاق کو دیکھتے ہو، تم اس کی عادات کو دیکھتے ہو، تم اس کا ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا کو دیکھتے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے وہ اللہ کی توحید کو کیسے پامال کرتے ہیں، وہ کفر اور شرک کی دعوت کو بلند کرتے ہیں۔ ان کے گندے عقیدے، ان کے گندے نظریات ان تمام حسنات کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ کفار کو سیکٹری رکھنا، مشیر رکھنا، مشاورت کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ مسند احمد میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وارضا کا ایک فرمان موجود ہے، کہتے ہیں میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا سے کہا میرا کاتب نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے اور کہا تو نے ایک مسلمان کو کیوں نہیں چنا، ایک کافر کو اپنا کاتب کیوں رکھا، جس کا دین گندا، جس کا عقیدہ گندا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں امیر المومنین اس کا دین اس کے لیے، میرے لیے تو کتابت کرتا ہے، اس کا دین اس کے لیے، مجھے اس سے کیا لگا؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے اہل ایمان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہیں دوست نہ پکڑو۔ مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں ہے، بدر کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے، ایک مشرک پیچھے آ کر آپ کو ایک مقام پر ملتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے حبیب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ معرکہ لڑنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے نہیں۔ آپ کہتے ہیں بھاگ جا، ارجع، واپس لوٹ جا، میں مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا۔ اہل ایمان کفار کو نہ اپنا سیکٹری رکھتے ہیں، نہ ان سے ان کی مشاورت لینا جائز ہے، نہ ان سے دوستیاں کرنا، ان کے پارٹیوں میں شامل ہونا، ان کو دلی دوست بنانا، دل کے راز بتانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ مشابہت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کفار کی تاریخ کو استعمال کیا جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ عمر ابن خطاب کے دور میں رضی اللہ عنہ وارضا، نبی کی ہجرت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کفار اپنی تاریخ استعمال کرتے ہیں۔ اگر مسلمان
مسلمانوں کی تاریخ ہجری کو چھوڑ کے ان کی تاریخ کو کوئی استعمال کرتا ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں اہل ایمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں. ارے ان کفار کی تاریخ کا استعمال جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے ان کے کرسمس ڈے میں شامل ہونا کیسے جائز ہوگا؟ دیوالی والے دن پیلے کپڑے پہن کر ان کے پروگرام میں شامل ہونا کیسے جائز ہوگا؟ بسنت جو خالصتاً کفار کا تہوار ہے، مسلمانوں اس تہوار کو لاہور میں منانا کیسے جائز ہوگا؟ الگ بات ہے اس سے نقصان کتنے کٹی ہے، کتنا بیڑا غرق ہوتا ہے، چھوڑیے اس کو. ایک بات کافی ہے، یہ تہوار کفار کا تہوار ہے. کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے جائز نہیں کہ کافروں کی عید تم اپنے کوٹھے پہ کھڑے ہو کر مناؤ. من تشبہ بقوم، اگر تم ان کی مشابہت سے باز نہیں آتے تو خطرہ بڑا زیادہ ہے کہ کہیں انہی کے اندر سے شامل نہ ہو جاؤ. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، دیکھیے اسلام کی غیرت کتنی ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی، مقام بوانا پر اونٹ قربان کروں گا، اور ایک روایت میں 100 اونٹوں کا بھی ذکر ہے. میں اللہ کے نبی کیا وہ اپنی نظر پوری کر لوں؟ وحدت ادیان کی دعوت دینے والوں، مشرکوں کو اپنے گلے سے لگانے والوں، اپنی مسجدیں ان کے لیے کھولنے والوں، جاوید گاندھی کی شکل میں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والوں، اپنے امام اعظم محمد رسول اللہ کی حدیث سنیے. صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے میرے ساتھی، تو نے مقام بوانا کا ذکر کیا وہاں پر کفار کی کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کوئی میلہ، کوئی عرس، کوئی فنکشن کفار کا وہاں پر تو نہیں ہوتا تھا؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کفار کی کوئی عید نہیں تھی، کوئی میلہ، کوئی عرس کا سسٹم نہیں تھا. پوچھتے ہیں کیا وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تو نہیں تھا جس کو پوجا جاتا ہو؟ اب نہیں، پرانے وقتوں میں صحیح، اب وہاں پر میلہ نہیں، اب وہاں پر دربار شریف نہیں، پرانے وقتوں میں ہی ہو. دیکھنے والا کہے گا یہ اسی کی یاد منائی جا رہی ہے. صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، نہ بت تھا نہ مشرکین کی کوئی عید کا مقام تھا. فرمایا جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو. اگر وہاں پر میلہ ہوتا، مشرکین کی عید ہوتی، کفار کی پوجا کا کوئی مقام ہوتا، اللہ کے نبی وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں. کہاں ہے وہ ظالم جو چرچوں میں جا کے نمازیں پڑھے اور مسجدوں میں عیسائیوں کو بلا کر سجدہ ریز کرے، صلیب کی پوجا اللہ کے گھر میں کروائے؟ کہ مالک اور مالک کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے اتنی باریک بینی سے کام لیتے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں جہاں تم نے اونٹ ذبح کرنے ہیں، کیا مشرکین کا میلہ تو نہیں تھا، ان کی عید تو نہیں تھی، ان کا کوئی بت تو نہیں تھا؟ 9 محرم کو دیگ جڑانے والوں، 9 محرم کو سبیل حسین کے ساتھ ساتھ اللہ نام کی سبیل لگانے والوں، جو دن مشرکین کا دن ہو اس مقام پر، اس تہوار پر اللہ کی پوجا بھی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ دیکھنے والا تمہاری نیت کو نہیں، تمہارے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ یہی کرے گا. یہ بھی اسی یاد کے اندر عمل ہو رہا ہے. اب 10 محرم کو بھی اہل ایمان چاول کی دیگ چڑھا لے، وہ تو اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے، لیکن اندر اور باہر کے کالے جب اس کی دیکھ دیکھیں گے وہ سمجھیں گے یہ بھی سبیل حسین ہی ہے. ان کی تشابہ، ان کی مشابہت کرنا بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. کفار کے اخلاق و کردار، ان کی فنی مہارات کی تعریف کرنا، ان کے کفریہ اور شرکیہ نظریات سے نظریں ہٹا کر یہ بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. جب یہ جائز نہیں تو کرسمس ڈے پہ کارڈ بھیجنا، کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا. مسلمانوں کے ملک میں کفار کی موت پہ 3 منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی. ارے تم اہل ایمان ہو، اہل ایمان کافر کی کسی عادت کو نہیں اپناتا.
کفار کے لیے استغفار کرنا، ان پہ رحم کھانا حرام ہے۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا، شرک اکبر کی حالت میں مر گیا، وہ کتنا عزیز ہو، قریبی ہو، پیارا ہو، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں اس کافر و مشرک کے لیے رحم کی درخواست کر دے، استغفار کرے۔ قرآن حکیم اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے جائز، نہ اہل ایمان اہل توحید کے لیے جائز، ان یستغفروا للمشرکین، یہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے۔ جنازہ پڑھتے ہوئے یہ کہنے والوں اجی تھا تو درباری، تھا تو پجاری قبروں کا، تھا تو مشرک، لیکن سولہ تو تھا نا، سسر جی تو تھے، ابو تو تھے، چاچو تو تھے، خالو تو تھے۔ میں یہاں پر تحدیث نعمت کے طور پہ اپنے شیخ کے والد کا وہ قصہ سنا دوں۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کے چچا بے نماز سے، بالکل نماز کے تارک تھے، انڈیا کے رہنے والے، پنجاب کے، فوت ہو گئے۔ پورے گاؤں میں ایک ہی مسجد۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں میرے ابو حافظ نور محمد رحمہ اللہ نے، وہ گاؤں سے باہر گئے تھے، جب گاؤں میں آئے لوگ اکٹھے تعزیت کے لیے، بھائی مر گیا، اب باتیں ہو رہی جنازے اور دفنانے کی۔ حافظ صاحب کے والد کہنے لگے کس کے جنازے کی بات کرتے ہو؟ اس کی، یہ میرا سگا بھائی تھا، مجھے بڑا پیارا تھا، لیکن بے نماز تھا، اللہ کی شریعت میں کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں ہو سکتا، اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا، اس کو کفن نہیں دیا جا سکتا۔ دیہات سے باہر جا کر اس کو اسی کپڑوں کے اندر گڑا کھود کے دبا دیا گیا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا، پھر اس دن گاؤں میں کوئی ایک بچہ بھی نماز سے پیچھے نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا اس نے تو اپنے بھائی کا نہیں پڑھا، ہم بے نماز مر جائیں گے تو ہمارا کہاں پڑے گا؟ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں، مشرک باپ ہو، چچا ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کہے، رحم کی درخواست کرے، اللہ سے استغفار کرے۔ اہل ایمان کو اللہ کہتا ہے جائز ہی نہیں ہے۔ وحدت ادیان کی گمراہ کن دعوت دینے والوں، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کر لو، یہ ایک حدیث اس پوری دعوت باطلہ کو دفن کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کاش کوئی جاوید غامدی کو سنائے جو اہل اسلام کو میڈیا پر آ کر گمراہ کر رہا ہے کہ یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحیح مسلم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی میری نبوت کا چرچا سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے، یہ مرے گا تو اہل نار میں شامل ہوگا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جہنمی ہے جو نبی کی نبوت کا چرچا سن کر اس پہ ایمان نہ لے کر آئے، یہ اپنے سابقہ دین پہ عمل کرتا رہے، سابقہ شریعت پہ عمل پیرا رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا جو پہلے کسی سابقہ نبی کی شریعت پہ چلتا ہو پھر میری نبوت کا سن کے مجھ پہ ایمان لے آئے، ایسے خوش نصیب کو دوہرا اجر اللہ عز و جل فرمائے گا۔ نبی کریم کی ساری زندگی اگر آپ پڑھ لیں تو اللہ کے نبی کی ساری زندگی وحدت ادیان کے اس گمراہ کن فلسفے کی دشمن نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی کے جہادی مار کے، اللہ کے نبی کا کفار کے ساتھ لڑنا، اگر یہ کوئی دین کے اندر اس کا ایک ذرہ بھی ہوتا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ذریعے آفر کی جا رہی تھی، پیشکش کی جا رہی تھی، لڑکی چاہیے، عرب کی سب سے عظیم فیملی، حسب و نسب و جمال کے اندر، اے محمد تو اشارہ کر دے ہم فوراً تیرے لیے پیش کر دیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میرا مطلوب نہیں۔ انہوں نے کہا تجھے مال چاہیے، ہم مال کے انبار لگا دیتے ہیں، اپنی اس دعوت سے رک جا اور مال لے لے۔ آپ نے کہا یہ میرا مقصود نہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں اگر تیری اس دعوت کا مقصد حکمرانی ہے، حاکمیت لینا ہے، بادشاہ بننا ہے تو ہم تجھے عرب کا سردار مانتے ہیں، تو ہمارا سردار بن جا اور اپنی اس دعوت سے رک جا۔ اگر یہ وحدت ادیان کا کوئی اسلام کے اندر ایک ذرے رائی کے دانے کے برابر حصہ ہوتا تو اللہ کے نبی ان ساری دعوتوں کو مان کر انہیں قریب نہ کر لیتے،
اکٹھا نہ کر لیتے؟ کچھ تمہاری مان لو، کچھ ہماری مان لو، کچھ لے لو، کچھ دے لو، یہ سیاسی پنگے تو ہے، لے دے کر راضی کرنا۔ اللہ کی شریعت ایسی غیرت والی شریعت ہے کہ جو اسلام میں آ جائے پھر کفر کی طرف اگر جھکنا بھی چاہے تو اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام دین توحید ہے۔ جو انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو پھر یاد کر لیجئے وہ جس مرضی حال پہ مرے، جیسے مرضی مرے، وہ اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتا۔ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، محمد کریم کی اتباع کی جائے اور اس کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنے لیے قدوہ اور آئیڈیل نہ بنایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے توحید کے دعوت دیتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، اس دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے کسی مشرک کے ہاتھ سے موت دے اور ہماری شہادت کو قبول کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سوال ہے کہ کافر کو قرآن دے سکتے ہیں؟ صرف ترجمے والا جو ہو، ترجمہ ہو اس کے اندر، وہ اس کو دے دیں۔ یہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ قرآن حکیم نجس کو نہ دے، لیکن جو آیات آپ دینا چاہتے ہیں یا کسی جز کا ترجمہ شائع ہوا ہو وہ ترجمہ اس کو دے دیں، واللہ اعلم۔ کیا کوئی حدیث ایسی بھی آتی ہے کہ داڑیاں اتنی ہی رکھو جتنی چہرے پہ خوبصورت دکھائی دیں؟ انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، ان کی زبان سے یہ حدیث سنی تو یہ انہی کی حدیث ہے، جن سے آپ نے سنی یہ انہی کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اگر آپ چہرے پہ داڑھی اتنی ہی رکھیں جتنی خوبصورت لگے تو میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے داڑھی چہرے کی خوبصورتی کے لیے رکھی یا اطاعت محمد کریم میں رکھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھئی آپ اتنی کرنے کے بعد کیوں کاٹ دیتے ہو؟ جی ایلی کی چنگی لگتی ہے، یا میری بیگم اتنی سے ہی راضی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان یاد کر لو، آپ نے فرمایا وفروا اللحى وفروا ای کثیروا، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، اس کو لٹکا دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پہ رہنے دو۔ اس طرح کے مختلف الفاظ احادیث میں آتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی سے سچا پیار ہے تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ اگر آپ نے ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہے، اپنی خوبصورتی کے لیے رکھی ہے، تو جیسے مرضی چھانٹ پاٹ کر لو، ثواب تو ملنا نہیں، اللہ معاف نہ کرے روز تو پھر ہوگی۔ اور اگر اطاعت رسول ہے، سنت رسول سمجھ کے رکھی ہے، پھر اس کو معاف کر دو۔ میرے ساتھ کام کرنے والے سب مدیر ہندو ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ ان کو ان ہندو مدیروں سے کم تر سمجھتے ہیں، ان کو کن الفاظ میں سمجھاؤں؟ جو باتیں آپ نے سنی ہے آج مختصراً جا کر بتا دو کہ تم ان کی عزت کرتے ہو، ان کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ یاد کر لیجئے، غور کر لیجئے، جو مشرک ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر سب سے گندی مخلوق ہے۔ مشرک اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر سب سے گندی مخلوق ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں، گٹر کی گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ گندگی جس کی غذا اور خوراک ہے وہ جانور کس کی مخلوق ہے؟ اور مشرک اس جانور سے بھی گندا ہے۔ اس کو کسی مسلمان پہ ترجیح دینا، اس کی کسی مسلمان سے زیادہ عزت کرنا، یہ ہماری بدعمالی ہے۔ اور واقعی وہ کہنے والا سچا ہے۔ آپ کسی مسلمان آفس میں چلے جاؤ اور آپ ہی کی زبان بولنے والا بیٹھا ہوا ہو، وہ آپ کو کلرکوں کے پاس 20 چکر لگوائے گا، چل ادھر جا، ادھر سے وہ درخواست لے کر آ، ابھی نہیں آئی پھر آنا۔ اور اگر کوئی من کا کالا چمڑی کا گورا چلا جائے تو کرسی سے کھڑا ہو جائے گا، یس سر، فرمایا
فرمائیے میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ کیوں؟ اس کو اللہ کی توحید کی قدر و قیمت کا ہی علم نہیں کہ مواحد کی قیمت کتنی ہے، مواحد کی قدر کتنی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ جس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو جائے اور اہل ایمان کا مقام پیدا ہو جائے، وہ کبھی اہل شرک کے سامنے اس کی حقارت کو ظاہر نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا دلہن کو مسجد میں نکاح کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ دلہن اپنی گھر بیٹھی رہے، اور آپ اگر مسجد کے اندر اپنا نکاح کرواتے ہیں تو دلہن کی آپ کو وہاں ضرورت نہیں، وہاں صرف دلہن کے ولی کی ضرورت ہے۔ وہ اس سے پوچھ کے قبول کروا دے گا اور آپ قبول کر کے جاتے ہوئے ساتھ لے جانا۔ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہے، نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، اور اللہ کے نبی شریعت کا حکم نکاح کو آسان کرو۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ اللہ سے ڈریں اور نکاح کو آسان کریں۔ نکاح آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے پاس کوئی رشتہ آئے اور اس کے وہ دو باتوں سے مطمئن ہو، اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، پھر اس کا نکاح کر دیں۔ دین سے مطمئن ہو کہ یہ اہل ایمان ہے، نمازی پرہیزی ہے، اور اس کا اخلاق بھی اسے اچھا ہو، اس پر بھی مطمئن ہو، تو پھر اس کا رشتہ کر دو۔ اور اگر نہیں کرو گے تو زمین پہ فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ۔ آج ہمارے ہاں فتنہ فساد، بچیاں 30 سال کی ہو جاتی ہیں، 30 سال کی ہو جائے بچی کہنے کو جی نہیں کرتا، یہ بوڑھی اماں ہو جاتی ہے 40 سال کی، اس کے سر میں سفید تار آ جانا شروع ہو جاتا ہے، صرف اس لیے شادی نہیں ہوتی کہ ہم سید ہیں۔ سیدوں کا رشتہ نہیں آیا، راجپوت کا آیا ہے۔ ہم سید ہیں، پٹھان کو نہیں دے سکتے، ہم سید ہیں، ہم آرائیں کو نہیں دے سکتے، ہم بلوچ ہیں، غیر بلوچ کو نہیں دے سکتے۔ ارے تم سب کا باوا کون ہے؟ سب جا کر کہاں پر ملتے ہو؟ نوح علیہ السلام پر۔ نوح علیہ السلام سے دوبارہ چلی نا، اور نوح سے آگے چلو تو آدم پہ جا کر ملتے ہو۔ وہ کیا تھے؟ آرائی تھے، جاٹ تھے، راجپوت تھے، سید تھے، انڈین تھے، پاکستانی تھے، کیا تھے؟ تم سب مٹی سے پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ مٹی سے پیدا ہوئے۔ رشتے کرتے ہوئے بچیاں جوان ہو جائیں، بچے جوان ہو جائیں، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، پسند آ جائے، اللہ سے استخارہ کر کے مشورہ کر کے دل مطمئن ہو جانے پر نکاح کر دو۔ یہ ہندوؤں والی کفار والی عادات، ذات و بات کی قید کو توڑ دو، نکاح کو آسان کرو۔ زنا کو جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے، زنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنی بیوی کو جھگڑے کی حالت میں 3 بار یکے بعد دیگر طلاق دے دی۔ ابھی اس کی بیوی ایسی حالت میں ہے کہ 4 مہینے کی حاملہ بھی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں مختلف علماء سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ طلاق ہو گئی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے۔ جواب دینے سے پہلے سوال ہے، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ محمدی ہے یا نہیں؟ سوال تھوڑا سا گہرا ہے۔ یہ سوال کرنے والا محمدی ہے؟ اس کی نماز محمدی ہے؟ اس کا عقیدہ محمدی ہے؟ اس کا طرز عمل محمدی ہے؟ تو ہم محمدی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو نبی کریم کا طریقہ اور عمل بتا دیں گے۔ اگر وہ عقیدے میں، عمل میں، نماز میں، عبادات میں وہ کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی رائمنڈ کا ہے تو کوئی بریلی کا ہے اور کوئی دیوبند کا ہے، کوئی بغداد کا ہے اور کوئی کوفے کا ہے، تو جہاں کے ہو وہاں سے جا کر مسئلہ پوچھ لو۔ اور وہ مسئلے میں کہتے کیا ہیں؟ میرے پاس طاہر القادری کے، نورانی صاحب کے، جامعہ شریفیہ کے، نوریہ رضویہ کے باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں کہ سائل کہتا ہے میں نے 3 بار کہا طلاق طلاق طلاق۔ طاہر القادری صاحب، نورانی صاحب، اشرفی صاحب، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ساروں نے پولا سا منہ بنا کر کیا حلالہ کروانا پڑے گا۔ واللہ میرے پاس سب کے فتویٰ موجود ہیں، قادری، رضوی، دیوبندی، بریلوی، سب کے فتوے ہیں حلالہ کروانا پڑے گا۔ اور یہ حلالہ پوچھو کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں آج کسی کو دے دے کل کو واپس لے لینا. مولوی صاحب کس کو دوں؟ کہا اس کو دے جو صوفی ہو، شریف ہو، نیک ہو. آج لے لے کل کو دے دے، پکا نہ ہو جائے. کہ جی انیاں صفتاں تو آڈے چینے، پھر تسی یہ خیر کا کام پورا کر دیو. اگر آپ محمدی ہیں اللہ کے لیے رونے کا مقام ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو والی بات نہ ہو کہ طلاق کا مسئلہ آیا تو اہل حدیث کا دروازہ بجا لو کہ یہاں سے مطلب کا فتویٰ مل جائے گا، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کی حالت اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود نماز سے مخالف ہو. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی روایت کردہ حدیث سے آپ کی نماز ٹکراتی ہو. وہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہو رہا ہے اور آپ کی نماز، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض، پیچھے اس امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھت، نیچے فرش، دائیں میں عبد الرحمان، بائیں میں عبداللہ، آگے امام، پچھلی صف خالی، اللہ اکبر. پٹھان پشتوں میں، پنجابی پنجابی میں، اردو والا اردو میں، ہندی سندھی اپنی اپنی زبانوں میں، نماز ساروں کی عربی میں. یہ ویلڈنگ کس نے کی؟ اگر آپ نماز میں محمدی، عقیدے میں محمدی، کردار میں محمدی، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق 3 دفعہ ایک مجلس کی دی ہوئی طلاق ایک ہوتی ہے. یہ بندہ عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے. صرف ایک مسئلہ لے کر شریعت کو نہ بھولے. ایک مسئلہ یہ نکاح کا طلاق کا لینا ہے تو قرآن بھی آپ کا ہے، حدیث بھی آپ کی ہے، اللہ بھی آپ کا ہے، رسول بھی آپ کا ہے. اس کی شریعت کے ہر مسئلے کو لیں، ہر مسئلے میں محمدی بنے. محمدی رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس امام کو پکڑ کے چلتے ہو. ارے ہمیں محمد مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو پکڑنے کی حاجت رہ گئی؟ کوئی پکڑے چیئرمین کو، کوئی پکڑے ایم این اے کو، ایم پی اے کو، ناظم کو. ارے جس کو صدر کی انگلی پکڑی جائے اس کے لیے ایم این اے اور ایم پی اے کی ضرورت ہے. تم بغداد والے کو پکڑو، تم رائمنڈ والے کو پکڑو، تم کوفے والے کو پکڑو، تم گنگو والے کو پکڑو. ارے جس کو محمد رسول اللہ مل جائے اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی. ہر عمل میں محمدی بنیے. اور اگر اس نے 3 طلاق دے دی ہے ایک مجلس میں، 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. کیا خط کے ذریعے طلاق بھیجنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ارے تم کیوں اس میں مصر ہو بھائی؟ بیوی کو بیوی بنا کے رکھو، کو صلح صفائی کر لو. بڑی اوکھا بیاہ ہوتا ہے، کنواروں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور شادی شدہ کو طلاق دینے کی فکر ہے. اگر معاملات سدھرتے ہیں سدھار لو. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. کام چلاؤ، گاڑی چلاؤ، اگر تم سمجھو کہ اس کو سیدھا کر لو گے یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی، یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بڑی کم عورتیں ایسی ہیں جو اللہ سے ڈر کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا نا میں نے جہنم کو دیکھا اکثریت عورتوں کی ہی دیکھی. صحابیہ پوچھتی اللہ کے نبی کیا وجہ ہے، عورتیں ہی جہنم میں زیادہ کیوں؟ فرمایا تم ناشکری بہت کرتی ہو اور لان تان بہت زیادہ کرتی ہو. خامن ساری وقت کھلاتا رہے، پلاتا رہے، عید کی رات اگر وہ کوئی چیز مہندی لانا بھول گیا، باقی سارا کچھ آ گیا، 250-300 ریال کا سوٹ بھی آ گیا، لپسٹک بھی آ گئی، ہر بلا آ گئی، ایک مہندی بیچارہ بھول گیا. اب کیا کہیں گی؟ جدوں دی تیرے کر رہی ہیں نا مصیبتیں جی پئی ہیں، سکھ نہیں دیکھیا، آرام نہیں ملیا، پتہ نہیں وہ کون سا برا دن تھا جب تیرے ساتھ بندی تھی. ساری ڈیمانڈ پوری ہوگی، ایک چیز پہ رگڑا لگا دیا بیچارے کو. الا من رحم ربی، بڑی نیک بھی ہیں. دوسرا لعنت، خادمہ پہ لعنت، اولاد پہ لعنت، منڈی ٹوٹا، کٹ پہنا، ٹٹ پہنا، خیر کی بات نہیں کرتے. بھائی تو اسے اگر غصہ آیا ہے ہدا کے اللہ کہہ دے، اپنے ولد کو، بیٹے کو ہدا کے اللہ کہہ دے، اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تجھے نیک بنائے. جہاں تم ٹوٹ پہنا کہتی ہو، مر جانا کہتے ہو، منڈی ٹوٹا کہتے ہو، وہاں اسے کو اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیرا نیک. کوئی بھی دعا دے دو آپ اس کو بد دعا کی بجائے. تو ایک لان تان بہت زیادہ اور ناشکری بہت زیادہ. صحابہ کرام کے وقت میں کئی غیر مسلموں سے مدد لینا تاریخ میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں فیروز لولو مجوسی جس نے ان کو خنجر مارا تھا، غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی
صحابہ کا کام کسی کافر کو مزدور رکھنا، اس سے مزدوری کروانا ایک اور بات ہے، ایک اس کافر سے محبت. مزدوری آپ کا وہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسا نہیں جو جوتیاں پالش کرتا ہو، نہیں جانتا، اس سے کروا لو، ٹھیک ہے. کوئی ایسے کام جس میں اس کی عزت اور تکریم نہ ہو. ہاں جی. اور جزاک اللہ خیر، شیخ نے فرمایا کہ فیروز جو تھا یہ زر خرید غلام تھا، خریدا ہوا تھا، تو وہ رکھنا ایک اور بات ہے. اور اس کو عزت اور تکریم دینا، ان کے خوشیوں میں شامل ہونا، ان کی عیدوں کا احترام کرنا، ان کے مردوں کے لیے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا. گردن ساری جو آگے کھڑے ہیں، کیا ہوا جی؟ کہ 3 منٹ واسطے چپ ہے. کیوں اتنے نتر پولا تھوڑا ہو رہا ہوئے گا واسطے. جو مشرک کافر قبر میں گیا ہے وہاں تو فرشتے نہیں چپ، مار مار کے ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، اور تمہاری خاموشی سے فرشتے خاموش نہیں ہوں گے. یہ ان کی عادات اختیار کرنا کچھ اور چیز ہے، اور ان سے کوئی کام کروا لینا کوئی اور بات ہے. لیکن کام بھی ایسا جس میں اس کو عزت ملتی ہو، وہ کام بھی جائز نہیں. جیسے حضرت عمر نے کہا جن کو اللہ نے ذلیل کیا، ابو موسیٰ اشعری، تو نے اس کو اپنا کاتب رکھ کر اس کو عزت کی بخشی. عزت والا کام، اس کو مقام و مرتبہ دینا، وہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اللہ کے نبی نے یہ بھی تو کہا جس طرح علی میرا مولا ہے. مولا سے مراد دوست، مولا سے مراد دوست، بھائی، پیار کے رشتے سے کہا جا رہا ہے. حضرت زید کے لیے بھی آیا حدیث کے اندر، حضرت زید کو کہا کہ زید میرا مولا ہے. یہ بھائی کے ناطے سے، پیار کے رشتے سے، محبت کے رشتے سے کہنا اور ہے. لیکن ہمارے ہاں جس برادری نے علی مولا کہا ہے وہ کسی اور رشتے سے کہتے ہیں. وہ اس پیار محبت بھائی چارگے میں نہیں کہتے، بلکہ وہ مولا کا مطلب مشکل کشا، حاجت روا کہتے ہیں، فریاد رس کہتے ہیں. ایک شیعہ ذاکر کی میں تقریر سن رہا تو وہ کہتا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک کچھ لوگوں نے جہاں جہاں یا علی مدد لکھا ہوا تھا وہاں وہاں یا علی مدد کاٹ کر یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد لکھا. کہا یہ کیوں کیا؟ کہا 1400 سال کے بعد یہ عمل دیکھ کر علی کی عظمت کو سجدے کرنے کا جی چاہتا ہے کہ علی تیرے دشمن نے 1400 سال بعد تسلیم تو کر لیا کہ علی کا مقابلہ دنیا میں کسی انسان سے نہیں کیا جا سکتا، اللہ سے ہی ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. وہ علی کو مولا الہ کے معنی میں کہتے ہیں. یہی ذاکر دوسرے مقام پر کہتا ہے علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، اللہ کا نام وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی لام کھا گیا اور کہا یہ بھی علی وہ بھی علی. توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. پھر کیا ہے؟ اس معنی کے اندر علی کو مولا کہنا کفر ہے، شرک ہے، اللہ کے برابر کھڑا کرنا ہے. علی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے فقیر تھے، اللہ کے منگتے تھے، اللہ کے سوالی تھے، انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے بیماری، تکلیف، مصیبت، دکھ، غم جتنا انسانوں کو آتا تھا علی کو بھی. کہ علی کو شہید نہیں کیا گیا؟ ارے علی مولا بمعنی مشکل کشا ہوتے، تیرے مولا ہونے سے پہلے حسن و حسین کے مولا کیوں نہیں بنے؟ حسن کو زہر دے دیا گیا، علی مولا نہیں آئے. حسین کو زہر دے دیا گیا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، علی مولا نہیں آئے. پاکستان میں علی مولا فوراً پہنچ جاتے ہیں. مولا علی میری کشتی پار لگا دینا، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، حسن و حسین کو بچانے کے لیے نہیں آئے. اس بھائی نے کچھ مسلمان ملکوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی ماحول نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے، کسی جسم کے اندر ایک انگلی کا خراب ہونا، ایک انگلی کا گل جانا کچھ اور بات ہے، پورا جسم گل جانا کچھ اور بات ہے. اسلامی ملکوں کے ماحول و معاشرے کو یہود و نصارہ جس طرح برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ڈش اینٹینے کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گندی سیڈیوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے وہ خراب کر رہے ہیں. لیکن تاحال اس میں خیر موجود ہے.
اس عوام کے اندر خیر موجود ہے، اس پبلک کے اندر خیر موجود ہے کہ اس پبلک میں اگر انہیں کوئی غلط چیز نظر آئے تو وہ بڑوں سے پہلے چھوٹے ہی اس کو حساب کتاب برابر کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ ملک جن کا نظام کفر کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں کے قوانین کفریہ ہیں، جہاں کے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جہاں زنا عورت کا حق بن جاتا ہے، جہاں بدکاری لڑکے کا حق بن جاتا ہے، یہ انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی جوڑے کو زنا سے منع کرنا، وہ پارک میں کریں، وہ روڈ پہ کریں، وہ بس میں کریں، وہ گاڑی میں کریں۔ میرے ایک دوست پاکستان کے لاہور کے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے میں برطانیہ گیا، میں ٹرین میں بیٹھا ہوا، لاہور سے پہلی دفعہ میں گیا تھا، تو میرے سامنے جوڑا آ کر بیٹھا، ٹرین کے اندر بھرا ہوا پورا کیبن ہے، اور انہوں نے بدماشی شروع کی، تو میں نے یہ منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، تو میں اسے یوں کر کے دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کہ یہ منظر اسلامی ملکوں میں نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کے حالات کو بدلنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی خیر موجود ہے۔ ان خیر والے ملکوں کی طرف انسان کو آنا چاہیے۔ کہ بعض سوالات ایسے ہیں جن کے ضمن تقریر میں جوابات ہوتے ہیں اور بعض سوالوں کے ذریعے بھی، اس میں خیر یہ بعد میں کبھی اس موضوع پر سوال کروائیں گے، جاوید گاندھی وغیرہ، ان سے کچھ تعلق نہیں، لیکن اتنا پوچھا ہے کہ عربی بولنے والے یہودی جو ہیں تو ان کو قرآن کا کون سا ترجمہ دے؟ جی جزاک اللہ خیر، شیخ نے خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ قرآن خود یہودیوں اور نصارہ کو دعوت دیتا ہے، اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اس کی دعوت دی جائے گی کہ توحید کی طرف آؤ، جب وہ آ جائے گا کلمہ پڑھ لے گا، پاک